زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں نجات حاصل کرنا ہے، اور ہر مسلمان کا یہی مقصد ہے۔ آخرت میں نجات وہ کامیابی ہے جو اس شخص کو ملتی ہے جس نے دنیا میں ایمان، نیک عمل اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ انسان کے ہر قول اور ہر فعل کا اثر اس کی نجات یا ہلاکت پر پڑتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسے اعمال کی راہ دکھائی ہے جو اللہ پاک کے رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایمان، نماز، سچائی، امانت داری، صبر، شکر، والدین کی خدمت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، نجات دلانے والے اعمال۔ ویسے تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کو ترک کرنا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر مقبول نیکی کو بجا لانا، یہ نجات دلانے والے کام ہیں۔ مگر ہر نیک عمل اور ہر ترک گناہ کو تفصیل کے ساتھ ایک ہی پروگرام میں بیان کر دینا یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ حصول برکت کے لیے اور اچھے اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے، عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے کچھ نجات دلانے والے اعمال کے بارے میں بزرگ مبلغین سے سنیں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بزرگ مبلغین تشریف فرما ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے، رکن شورا ہیں حاجی محمد شاہد مدنی اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد حسینی اتاری بھائی۔ حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، مزاج گرامی، اللہ طبیعت پاک کی اچھی ہے؟ رحمت، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میری دوسری جانب تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں جناب نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نوید بھائی کے برابر میں ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں بزرگ مبلغ ہیں اور خوش الحان ثنا خان ہیں، بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں، جناب محمد ناصر اتاری بھائی۔ ناصر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم ناصر بھائی سے شروع میں کلام سنتے ہیں، ابھی بھی کلام سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پا جانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آج کا موضوع ہے نجات دلانے والے کام، تو پتہ چلا درود پاک بھی نجات دلانے والا ہے کہ یہ دہشتوں، بروز قیامت دہشتوں اور گھبراہٹوں سے نجات دلائے گا۔ اتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناصر بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بے طلب بھی بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے یہ ہے آقا کی عنایت، یہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت، یہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در بلائے جاتے، یہ وہ در ہے کاش اپنا بھی مدینہ
کو آتے جاتے یہ وہ درد ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ درد ہے بھول جاتے ہیں صحابہ غم عالم اپنے بھول جاتے ہیں صحابہ غم عالم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ درد ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے کاش مل جائے مدینے میں کاش مل جائے تیرے قدموں سے تھوڑی سی جگہ کاش مل جائے تیرے قدموں میں تھوڑی سی جگہ حشر میں ہم تیری ٹھوکر سے اٹھائے جاتے حشر میں ہم تیری ٹھوکر سے اٹھائے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ درد ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے روزہ سرکار کو آتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیارا کلام ماشاء اللہ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے ہمارا نجات دلانے والے اعمال انشاءاللہ اس پر بزرگ مبلغین سے گفتگو ہوگی آئیے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں جی شاہد بھائی نجات دلانے والے اعمال سے کیا مراد ہے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا یہاں دنیا میں آنے کا ایک مقصد اللہ پاک کی رضا اور نجات ہے ابدی نجات ہے جنت میں جانا ہے اور اس کے لیے ایسے اعمال کو ادا کرنا جو انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہو اور جہنم سے نجات مل جائے تو ایسے اعمال نیک اعمال کو منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال کہا جاتا ہے ماشاءاللہ علماء نے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا بلکہ دیکھا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے بنیادی طور پر 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے منجیات یعنی نجات دلانے والے اور ایک ہے مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال اچھا پھر اس کی دونوں قسموں کو نا 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے ظاہری اعمال جو نجات دلاتے ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے اور اس طرح دیگر سچ بولنا ہے اور کچھ ہے باطنی ہے جیسے خوف خدا ہے عشق رسول ہے
اور اسی طرح جو ہے وہ اچھی امید ہے، تو یہ باطنی منجیات کہلاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح مہلکات بھی ہیں۔ کچھ مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، جیسے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے، ویسے اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور ظاہری طور پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور دیگر جتنے بھی جو نیک عمل ہیں، جو کسی صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ۔ اچھا، یہ مہلکات کی بات کر رہا ہوں۔ مہلکات جو ہلاک کرنے والے ہیں، تو ہلاک کرنے والے اعمال کچھ ظاہری بھی ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر اعمال، اور کچھ باطنی مہلکات بھی ہیں جیسے جو ہے وہ حسد کرنا اور بغض رکھنا وغیرہ۔ تو جو آج کیونکہ ہمارا ٹاپک منجیات ہے، نجات دلانے والے اعمال ہیں، یعنی نیک عمل، اس میں ظاہری اعمال بھی آئیں گے اور جو ہے باطنی اعمال بھی آئیں گے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ظاہری و باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور نیک اعمال بجا لانے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ نیک اعمال رضائے الہی حاصل کرنے، رحمت الہی کو پانے اور نجات حاصل کرنے، جنت میں جانے کا سبب ہوتے ہیں۔ نیک اعمال انسان کو برائیوں سے ہی بچاتے ہیں۔ ہم مہلکات سے بچنا چاہتے ہیں تو منجیات کو اختیار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے، ارشاد فرمایا یعنی نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ برائیوں میں گرنے سے نیک عمل بچاتے ہیں۔ آدمی گرتا چلا جاتا ہے نا برائیوں کے، وہ کہتے ہیں اتھاہ گہرائیوں میں بندہ چلا گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، جب نیک عمل نہیں کرے گا تو پھر برائیوں میں مصروف ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی کو ہرگز حقیر نہ جانو، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، اب یہ دیکھیں، مسکرانے میں جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو مسکرانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اللہ اللہ، کتنی قوت صرف ہو جاتی ہے، ظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ملنا ہے اور اگر ہم مسکرا کر ملیں گے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اسے صدقہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بتائے گئے ہیں، ترغیب دلائی گئی ہے جس سے ہم اللہ پاک کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری رہنمائی ہے الحمدللہ۔ اگر ہم نیکی اگرچہ چھوٹی ہو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے نیکی ترک نہ کرو، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ مشقت چلی جائے گی، نیکی برقرار رہے گی۔ ایسے ہی۔ اور جو ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو جو انسان نیکی کرتا ہے وہ بھی باقی رہتی ہے اور وہ انسان کو جو ہے فائدہ دیتی ہے، اور اگر اسی طرح برائی کرے گا تو برائی بھی باقی رہتی ہے اور وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے اللہ پاک کی رضا کا باعث، اللہ راضی ہوتا ہے نیکیوں سے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے، تو لہٰذا ہر گناہ سے جو ہے وہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ نیکی ہمیں نجات دلائے گی، اور ہر برائی سے بچنا ہے کیونکہ برائی جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑی ہی خوبصورت انداز میں ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی اتاری بھائی نے سمجھایا کہ منجیات اور مہلکات، اور ان کی بھی دو اقسام ہیں، ظاہری منجیات اور باطنی منجیات، ظاہری مہلکات اور باطنی مہلکات، اور ان سب کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو مطلب معمولی جان کر نہ چھوڑیں، کیا پتہ یہی قبول ہو جائے۔ اور باطنی منجیات کے اندر آج کچھ سارے اعمال پر گفتگو کر لینا تو میں نے شروع میں ہی عرض کیا بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین ممکن نہیں ہے، لیکن چیدہ اعمال پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے بزرگ مبلغین قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کی سیرت کی روشنی میں اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں، اور یقیناً یہ تجربے کار ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو ان اعمال میں سے، نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل اہم ترین عمل ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ہم بلڈنگ بناتے ہیں
کوئی عمارت تیار کی جاتی ہے، اگر اس کا ایک سٹرکچر ہی کمزور ہو، اسی میں کرپشن ہو، سریا صحیح نہیں ڈالا یا کم ڈالا، یا سیمنٹ نہیں ڈالی اور سیمنٹ کم ڈالی ہے، تو یقیناً عمارت کمزور ہوگی اور وہ پائیدار بھی نہیں ہوگی اور دیر پا بھی نہیں ہوگی اور کسی وقت بھی ڈھہ جانے کا خطرہ ہوگا۔ تو جو منجیات ہیں، نیک اعمال ہے، عمل یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، ان کے اندر جو مین چیز ہے نا وہ ہوتی ہے بندے کی نیت۔ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نیت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکت ہے، ہمارے دوسرے مبلغ ہیں حسینی بھائی، محمد حسین اتاری بھائی۔ جی حسینی بھائی، نیت، اچھی نیت یقیناً ایک بہت پیارا عمل بھی ہے اور باعث بخشش بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک کے یہاں نیت کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک۔ اگر دل میں اخلاص ہو، ارادہ نیک ہو، نیت صاف ہو، تو ایک چھوٹا سا عمل بھی رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے دل کا حال رب بہتر جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو بھی عمل کرے رب کے حضور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ رب جو وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ظاہری شکل اور مقدار کو نہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت منصور بن زکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے 80 برس کی عمر پائی۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں تھے، تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اللہ، اتنا روئے اتنا روئے اتنا بے قرار، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی یہی خوف خدا ہے کہ آخری وقت ہے اور رو رہے، اس لیے نہیں رو رہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ جب بے قراروں کو رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پرہیزگاری والی زندگی پائی، یعنی ساری زندگی آپ نے اللہ پاک کی عبادت میں گزاری، بندگی میں گزاری، یہاں رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ یعنی کہ گناہ کو نیکیاں کر رہے ہیں مگر آخر وقت میں بھی اپنے گناہوں کو یاد رکھ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے، اللہ کی کوئی نافرمان۔ اب وہ گناہ یاد کر رہے تھے تو نہیں، گناہوں سے محفوظ تھے، بچے ہوئے تھے۔ آنسو بہا رہا ہوں جن کی وجہ سے میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہوں۔ اللہ، یہ فرما کر آپ دوبارہ رونے لگے۔ ہمیں تو رونا بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے اللہ پاک ہمیں اپنے خوف سے رونا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ فرمایا کہ اب دوبارہ جب رونے لگے، پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بیٹے، میرا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دینا۔ اب یہ بھی نزا کی عالم میں، نزا کی تکلیف کے وقت یہ چیزیں یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر دینا۔ پھر فرمایا کہ جب میری پیشانی پر قطرے نمودار ہو تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو میری مدد کرنا اور اس وقت کلمہ شریف پڑھنا۔ یعنی نزا کی عالم میں بندے کو چاہے کہ جیسے عزیز رشتہ دار جو بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے قریب بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا جائے، تلقین کرنا، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو۔ اب ان بزرگ نے اپنے بیٹے کو خود ہی وصیت فرمایا کہ جب میرا نزا کا عالم ہو تو کلمہ پڑھنا، شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرو اور میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو وہاں سے جلدی میں روانہ ہو جانا۔ بعض لوگ تو دفنانے کے بعد مردے کو، چاہے بیٹا ہو یا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، وہ تو بس جلدی کرو فوراً ہی نکل جاتے۔ فرمایا کہ جب تک مجھے دفنا دو اس کے بعد جلدی مت کرنا جانے کی، بلکہ میری تربت کے سرانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، کہ اس سے مجھے منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بعض لوگ مردے کو دفنا کے فوراً ہی نکل جاتے ہیں، تو فوراً چلے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو مرحوم ہے انتقال کر گئے، اب ان کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، یاسین شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ اس سے جو مردہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی انسیت ہو جاتی ہے
اور نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہوتی ہو ہے. جاتی ہے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ میری قبر کے اوپر کھڑے رہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اے مالک مولا یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے سو کیے، اگر تو اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے، اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیرے شائن شان ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ، اللہ اللہ سے ڈر بھی، اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ. پھر مجھے الوداع کہتے ہوئے واپس پلٹ جانا. آپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے آپ کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا، جیسے جیسے آپ نے فرمایا تھا بیٹے نے ویسا ہی کیا. پھر اس نے دوسری رات اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابا جان کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، جواب دیا کہ میرے بیٹے میرا معاملہ تو بڑا مشکل اور سخت تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے فرمایا، میرے بندے بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ اور وہ پوچھا جائے گا قبر کے اللہ اندر، اللہ مال کا نہیں، اللہ دولت کا نہیں. فرمایا کہ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرماتے کہ میں نے عرض کی یا اللہ 60 حج لائے. اللہ 60 حج اللہ کوئی کم نہیں ہے. لیکن بندہ غور کرے کہ ہر سال ایک حج کرنا، حج میں کتنی مشقت ہوتی ہے. آپ نے 60 حج کیے. جواب ملا مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں پر بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ اپنی عبادت پر فخر نہ کرے کہ میں نے یہ عبادت کی، تہجد پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے. کبھی اپنی عبادت پر فخر نہ کرے. انہوں نے 60 حج کیے، فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوا. میں نے عرض کی یا اللہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب گھبراہٹ پریشانی کا عالم تھا. میں نے عرض کی یا اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہوتا؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ کیا کیا؟ عرض کی کہ میں نے 1000 درہم صدقہ و خیرات کیے. ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ایک درہم بھی قبول نہیں ہوا. اللہ اللہ اللہ. یعنی 60 حج اور 1000 درہم رائے خدا میں صدقہ کرنے کے باوجود بھی وہ قبول نہیں ہوا. یا رب اب میری ہلاکت قریب آ گئی، اب میرے لیے تباہی اور بربادی ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ یاد کرو ایک بار تم اپنے گھر سے چلے تھے، اللہ اللہ اللہ. تم اپنے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں تمہیں ایک کانٹا نظر آیا. اللہ تم نے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہ اس کانٹے سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، مجھے تمہارا وہ عمل پسند آ گیا. اللہ اکبر. جب تم نے وہ عمل کیا میں اس عمل سے راضی ہو گیا اور میں نے تمہاری اسی وقت بخشش فرما دی. سبحان اللہ. پتا چلا کہ عبادت اپنی جگہ پر، اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو، نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. سبحان اللہ. عبادت پر سبحان فخر اللہ. نہ کریں. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری حکایت الصالحین سے ہمارے اسلامی بھائی نے، بزرگ مبلغ حسینی بھائی نے پیش کی. بڑی پیاری روایت ہے. ذرا غور فرمائیں کہ منصور بن زکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احوال اور وہ بھی نزع کے عالم کی جو کیفیات تھی، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ 60 حج کیے کوئی قبول نہیں، اور صدقہ خیرات کیا وہ بھی قبول نہیں، اور اگر اللہ کے دربار میں پسند آیا تو کیا عمل؟ کانٹے دار جھاڑی کا اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دینا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ. نیت کیا تھی کہ لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لیے. ہم کوئی بھی کام کریں نا اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی عمل ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہماری نیت ہی حاضر نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، ثواب پانے کی نیت ہی نہیں ہے، ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل اگر نیت کے بغیر ہوگا تو یقین مانیں کہ ایسا ہے جیسے کہ جسم ہے اور روح کے بغیر ہے. نیت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے. شاہد بھائی کیا فرمائیں گے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی نیت کے بارے میں؟ بالکل، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک نیت کے بارے میں فرمایا انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی بخاری شریف اتنی عظیم کتاب جب تحریر فرمائی تو امام بخاری نے جسے سب سے پہلے لکھا وہ بھی نیت تھی. جی، کیونکہ اسی پر جو ہے وہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے. نیت اچھی ہے تو پھل بھی اچھا ملے گا. اچھا وہ بظاہر نیکی کیوں نہ ہو، اگر بری نیت ہے تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملا. جیسے ریاکاری ہے. ریاکاری کیا ہے کہ بندہ نیکی کرے اس لیے کرے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھ جائے یا پھر مجھے کوئی مال مل جائے. تو یہ اگر ہے نیکی لیکن نیت جو ہے وہ غلط ہوئی تو اب یہ نیکی وبال جان بن جائے گی، گناہ بن جائے گا. تو اس لیے نیت کا درست ہونا
یہ اعمال کے لیے ضروری ہے، ورنہ نیک اعمال بھی اکارہ چلے جائیں۔ نیت درست نہیں ہوگی تو نیکی بھی باعث ہلاکت بن جائے گی، جی گناہ بن جائے گا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت کا ہونا، نیت کا درست ہونا اور نیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی نیت یہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اگر نیت خراب ہوگی تو یہ تباہی، بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں، ایک اور موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے نوید مدنی بھائی سے۔ نوید بھائی، ابھی ہم نے نیت کے بارے میں سنا کہ نیت اچھی ہو تو نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نیت خراب ہوگی تو یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اب ایک اور عمل کی طرف آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ ہمارے ہاں زبان کی احتیاط بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بس یہ ہے کہ جو منہ میں آتا ہے آدمی بول رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے جملے بھی زبان سے نکلتے ہیں کہ جو کفریہ ہوتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں آدمی کر دیتا ہے جو مطلب بہت سخت جملے ہوتے ہیں، بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور شاید بولنے کو آج کوئی عمل تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو زبان کی احتیاط نہ ہونا، یعنی بولنے میں احتیاط نہ کرنا، یا احتیاط کر کے اچھی گفتگو کرنا، کیا یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا احتیاط نہ کرنا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ بولنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے الفاظ کسی کے لیے دل آزاری کا یا اس کے جو ہے تکلیف کا سبب تو نہیں بنیں گے۔ اسی طرح اچھی گفتگو جس طرح انسان کو خوش کرتی ہے، اسی طرح بری گفتگو انسان کے دل میں گویا کہ زخم جو ہے اس کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کسی سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس کا دل خوش ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی کہتے ہیں ملے نا گا۔ کہ ظاہری زخم لگاؤ تو کبھی نہ کبھی بھر ہی جاتا ہے، لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم بہت دیر سے بھرتے ہیں۔ یہ عربی کا بہت مشہور مطلب ہے کہ ایک یہ شعر ہے کہ جراحات السنانی لہت تیامو اللہ لا یلتامو ما جرح اللسان، اللہ یعنی نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں اللہ اللہ لیکن زبان کے زخم جو ہے وہ نہیں بھرتے۔ اللہ اللہ انسان کے جسم پر اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی نیزہ وغیرہ، کوئی تلوار وغیرہ کا گھاؤ لگ جائے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ بھر جاتا ہے، ایسے ہی، بالکل ایسے۔ لیکن بعض اوقات کسی کی کوئی بات ایسا دل کو زخمی کر دیتی ہے کہ پھر زندگی بھر دل سے وہ زخم دھلتا نہیں ہے۔ اللہ اگرچہ معافی مانگ لے، معافی تلافی بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کا اثر دل میں ضرور رہتا ہے کہ فلاں نے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے اس پر۔ آدمی بول کر پچھتاتا ہے لیکن خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتاتا۔ کیا بات، اور کیا حدیث بات۔ پاک میں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی، من سماتا نجا، بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں، دیکھیں 3 لفظ صرف، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہے، اور زبان کو بالکل سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ نجات کس چیز میں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح بندے کا ایمان، یعنی ایک اور حدیث پاک ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اللہ اللہ۔ اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو دیکھیں کتنا اہم عمل ہے بات چیت کرنا، یعنی گفتگو ایک کتنا اہم ترین عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے یا تو کبھی ثواب کما لیتا ہے یا کبھی بہت زیادہ گناہ کا جو ہے وہ حقدار بن جاتا ہے۔ انسان بول کر تو پچھتاتا ہے لیکن کبھی خاموش رہ کر نہیں پچھتاتا۔ ابھی نوید بھائی جو انہوں نے حسینی بھائی نے روایت بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کو اذیت سے بچانے کے لیے وہ کانٹے دار جھاڑی ہٹائی، بس یہی عمل اللہ کو پسند آیا، مسلمانوں کو اذیت سے بچایا۔ تو جو اپنی زبان سے مسلمانوں کو اذیت دے وہ
رب کو کتنا ناراض کرتا ہوگا. یہ زبان سے ہی ہوتا ہے زیادہ تر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے اسے میں جنت کی ضمانت. اللہ اکبر، اللہ ایک اکبر، زبان ہے. اللہ 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 اللہ. جو اس بات کی ضمانت دے اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ مطلب درست طریقے سے کرے تو اس کے لیے پھر جنت کی ضمانت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اسی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم مطلب ہے کہ یہ بات کتنی اس کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اچھا استعمال سیکھنا کتنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور انسان کبھی ایک بات ایسی نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ ایک کلمہ اکبر، ایسا نکالتا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اکبر. بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت سبحان لکھی اللہ، جاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ایک بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے جو اس کے ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے اور اس کو جہنمی لکھ دیا جاتا ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا اہم ہے یہ عمل، بات چیت کرنا، بولنا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو زیادہ بولنا آتا ہے، جو مطلب ہے کہ بڑی طویل گفتگو کر سکتا ہے، تو وہ ماشاءاللہ جو ہے نا بڑا مطلب سمجھدار ہے، بڑا عالم ہے، اس کے پاس کافی مطلب ہے کہ علم ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیے جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا وہ اتنا زیادہ خاموش ہوگا. اللہ اکبر. ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ جس کو دیکھو وہ خاموش ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھو، تمہیں اس سے حکمت کی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو انسان کی گفتگو بہت کم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اور بہت سارے اقوال ہیں بزرگان دین کے، بہت سارے واقعات ہیں، اور ان کو اگر مطلب ہے کہ انسان مطالعہ کرے، خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کا اگر مطالعہ کرے اور یہی باب زبان کی آفات والا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت زیادہ معلومات ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ زبان کے استعمال کو احتیاط میں مطلب ہے کہ انشاءاللہ احتیاط سے استعمال کرنے کا ذہن بنے گا. اور بولنے سے پہلے آدمی ضرور سوچے گا کہ میں بولوں یا نہ بولوں. وہ ایک پرندے کا بھی واقعہ ہے. ایک بادشاہ بہرام نامی شکار پر گیا تو اس نے جو ہے نا ایک درخت کے گھنے درخت کے نیچے اس نے پڑاؤ کیا. اسی درخت پر کچھ پرندے تھے، ان میں سے ایک پرندہ بولا. انہوں نے بادشاہ نے فوراً تیر چھوڑا اور اس پرندے کو شکار کر لیا. تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ سب پرندے خاموش تھے، اللہ اللہ. اگر یہ بھی خاموش رہتا تو اس کی بھی جان بچ جاتی. اس کا بولنا اس کی جان کی ہلاکت کا سبب بن گیا. اللہ اللہ تو اللہ. واقعی ایسا ہے کہ انسان خاموش رہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی گناہوں سے بچا سکتا ہے اور اچھی بات کر کے آخرت کا بھی ثواب کما سکتا ہے اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ زبان کی استعمال میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے اور کم بولنا. وہ تو حدیث پاک بھی انہوں نے بیان کی کہ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ہمارے ہاں تو ذہن یہ ہے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ بولیں گے یار دیکھا دب گیا تھا، اس نے تو جواب ہی نہیں دیا. ہم تو بڑھ چڑھ کر بات کرنے کے عادی ہوتی ہیں، چیخ چلا کر گفتگو کرنا. ہمیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کا روب پڑ جائے گا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہی زبان ہے، اس کا اچھا استعمال ہوگا تو یہ باعث نجات بن جائے گی. یہی زبان ہے، اگر اس کا اچھا استعمال نہ کیا تو یہ باعث ہلاکت بھی بن سکتی ہے. اور کسی کو اذیت دینے کے لیے اگر زبان استعمال کی ہے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. اور جس کے ساتھ ایسا عمل کیا، اگر اعلانیہ کیا، سب کے سامنے کیا تو سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی. تنہائی میں کیا تو تنہائی میں معافی مانگیں اور اس بندے کو راضی کریں، اس کو راضی کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا چند لمحوں کا گیم، اپنی زبان کا غلط استعمال کہیں اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو کہیں ایسا نہ ہو دائمی ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے اور زبان کے استعمال پر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ والوں کے تو مطلب ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو زبان کی احتیاط کیا کرتے تھے اور اپنی زبان پر سختی کیا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ تو نے زبان سے یہ لفظ کیوں نکالا اور یہ بات کیوں بولی. اگر نہ بولتا تو کیا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا. اب ہم غور کریں، ہم تو جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور زبان کی احتیاط
ہمیں نصیب ہو جائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں اب وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے، تو آئیے سنتے ہیں۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ کیا نام ہے؟ محمد سلیم اتاری، سیکٹر 5D نیو کراچی۔ محمد جاوید اتاری۔ حضرت صاحب کے ساتھ لاہور بھی سفر کیا میں نے جہاز میں۔ جاوید بھائی ایک چیز بتائیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 57۔ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب کے ساتھ جا رہے تھے ہم لوگ نا، تو مطلب اس سے اچھا موقع کوئی ملے گا نہیں مرشد کو راضی کرنے کا، تو میں نے تحریر لکھی، حضرت صاحب میں 12 مہینے کا ماں کا مسافر ہوں اور اپنی والدہ کے ہاتھ پیر نہیں چوم سکتا میں، تو کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ راضی میں نے جان بوجھ کے نا غلط لکھا، تو حضرت صاحب نے قلم لکھا کر کے اس کو ٹک کرا اور صحیح اس کو لکھا، تو میں نے اپنے گھر میں الحمدللہ محفوظ رکھا، اور میری خواہش ہے کہ اس کو میں قبر میں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ جاوید بھائی نے اتنی عمر دعوت اسلامی کے ماحول میں گزاری ہے، دیکھا سیکھا، وہ تو کوئی ہے نا کچھ ایسی بات بتائے نا مزے کو مزہ آ جائے۔ دعوت اسلامی نے جو ہے نا یہ فیضان مدینہ کی جگہ خریدی اور کھالوں کا اعلان ہوا، تو ہم لوگوں نے بڑے جوش سے کھالیں جمع کی۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت ہے کہ پہلی سوزوکی بھی فیضان مدینہ میں لے آ کے میں نے کھڑی کی تھی، اور پہلی کھال بھی دعوت اسلامی کی فیضان مدینہ میں نے اتاری تھی۔ اور اس کے بعد کتنی کھالیں جمع ہوئی؟ اس کے بعد میں ہر سال کھالوں پہ ہوتا ہوں، ادھر بھی ہوتا ہوں، باقاعدہ ٹرکوں کے ساتھ بھی آتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا کوئی بھی الحمدللہ کام ہو ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میرے بھائی کرتے ہیں، تمام گھر کے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سیگمنٹ سنا، ان کی بھی سنی، اور کیا ان کے تاثرات ہیں، کیا ان کے جذبات ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز، آپ کا کردار، آپ کی گفتار کی مٹھاس یہ کیسی ہے کہ آپ نے لاکھ نوجوانوں کو الحمدللہ اپنا گرویدہ کر کے رکھا۔ کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی؟ یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ خصوصیات، بے شک ان خصوصیات میں سے ایک عام خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس جو ہے وہ اسلامی بھائی نے دیکھیں کیسے مرشد کو راضی، ایک ترکیب ہے، یہ ہیلا کہیں کہ لفظ راضی جو ہے وہ امیر اہل سنت سے مجھے حاصل ہو جائے، اللہ اللہ، تو اس پر جو ہے وہ راضی غلط لکھ دیا، پھر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ صحیح کر کے راضی لکھ دیا، اللہ، تو یہ پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا سبحان کہ اللہ۔ یہ سند مل گئی مجھے امیر اہل سنت سے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی عشق و محبت والی بات ہے کہ جو ہے وہ امیر اہل سنت سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب کتنے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایک بڑا پیارا مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں کو ہمیں راضی رکھنا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، نیکی ہے۔ نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں خوشی داخل کریں، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، خوشی داخل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ نجات بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور زبان کا کتنا اچھا استعمال، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ لاکھوں نوجوان گرویدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے۔ آج لاکھوں میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ کروڑوں نوجوان شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دیوانے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو بچا رہے ہیں، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی زبان کو درست استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، میرا نام ساما، میں ڈی خان میں رہتی ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، دعوت اسلامی زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام اجل اجل یا رمضان یہ ہمارے پاس تیار ہے، ریکارڈڈ ہے، آئیے کلام سنتے ہیں۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی رمضان، عجل عجل يا رمضان،
عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا ماہ سبحان آبھی جا ماہ سبحان آبھی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہ غفران ہے لا ریب مہ غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان مجھ کو بنا دے نیک انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نظر میں لے نہ سکے شیطان نظر میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان کاش میسر ہو رحمان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبھی جا رمضان آجا
ابھی جا رمضان آجا ابھی جا رمضان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا عطار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مزید کال دیجئے اور دیکھیں کون کالر ہیں ہمارے ساتھ. میرے سوال ہے کہ صبر اور شکر نجات میں کس طرح مدد دیتے ہیں؟ جی شاہد بھائی، صبر اور شکر دو چیزیں ہیں جو نجات کا سبب بنتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نیکیاں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں کہ جب کبھی کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی پرابلم بن جائے تو اس وقت بندہ صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور صبر یہ ہے کہ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن زبان خاموش رہے. اور ہمارے ہاں آج کل اس سے الٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ جب جیسے ہی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو صبر ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، شکوہ منہ سے نکل ہی جاتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی اللہ پاک کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے صبر اور شکر، دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو ہم بے صبری کریں گے تو دکھ تکلیف کم تو نہیں ہوگا بلکہ اس کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور اسی طرح جو ہے شکر ہے کہ جب ہم شکر کریں گے جو ہمیں کوئی بھلائی پہنچے گی تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ پاک اس کی نعمت میں اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمیں صابر و شاکر رہنا چاہیے اور یہ نجات دلانے والے اعمال میں سے بہت اہمیت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے سائل کو ان کا جواب مل گیا اور انہوں نے سن بھی لیا ہوگا. جی مزید کال دیجئے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. سلسلہ ماشاءاللہ بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہے، انداز بھی بہت پیارا ہے سلسلہ فرمانے کا. آج جو ٹاپک ہے سلسلے کا بہت زبردست ہے. نعت خان اسلامی بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی کلام کی فرمائش کی ہے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کر لو نظارہ کر آقا، کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. کر لو نظارہ کر ایک بار تو دکھا دو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا ہوتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں.
افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھے کو حاضری کا ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، نجات دلانے والے اعمال پر گفتگو ہو رہی ہے، بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آئیے ایک اور عمل پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ کریم ہمیں کوئی انعام عطا کرے، کچھ ہمارے مال میں، رزق میں برکت ہو، دنیاوی نعمتیں ملیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں، اور اگر ہم شکرانے میں اللہ کے دربار میں صدقات پیش کریں گے تو یقین مانیں اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ نجات دلانے والے اعمال میں تو شامل ہے ہی، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیاوی دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ جی کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی، صدقے کے بارے میں؟ خوش دلی سے کیا جائے، شکرانے میں کیا جائے، کوئی نعمت ملے، اللہ پاک انعام فرمائے تو پھر اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ عرب کے کسی دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن جدعان تھا۔ جب موسم بہار آیا اور گھاس وغیرہ زیادہ ہوئی تو وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ بڑے فربا اور صحت مند ہیں، سبحان اللہ، اور ایک اونٹنی تو ماشاءاللہ فربا بھی ہے اور ساتھ دودھ بھی دینے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس نے اس اپنی اونٹنی کو دیکھا، اونٹوں کو دیکھا، تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اتنا اچھا مال دیا ہے۔ اور عرب کے اندر جو اونٹ ہیں اس کی کثرت جو ہے وہ مالدار ہونے پر دلالت کرتی تھی۔ تو انہیں یہ آیت یاد آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ، جیسے ہی یہ آیت یاد آئی تو انہوں نے اس اونٹنے کی مہار کو پکڑا اور کہا کہ اس کو میں اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان کے ہمسائے میں بھی ایک غریب شخص تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا، اور وہ غریب تھا۔ تو اب یہ ابن جدعان ان کے پاس جاتا ہے اور وہ اونٹنی جو ہے اس کو حوالے کر دیتا ہے۔ یقیناً غریب آدمی نے اسے دعائیں دی ہوں گی۔ بے شک بے شک۔ بہار کا موسم چلا گیا، خزاں کا موسم آ گیا، پتے جھڑنے شروع ہو گئے، اور پھر جو ہے گرمی کا آغاز ہو گیا، اور عرب میں گرمی تو ضرب المثل ہے۔ تو جیسے ہی گرمی آئی تو پانی جو ہے اس کی قلت ہو گئی۔ اب یہ پانی کی تلاش میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، اونٹوں کے لیے، جب پانی کی تلاش میں یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلا تو اس نے ایک غار دیکھا۔ اب وہ غار کے اندر داخل ہو گیا، بیٹے جو ہے باہر انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ اندر داخل ہوا، وہاں پانی تو نہیں تھا لیکن دلدل تھی۔ اللہ۔ تو اس نے ٹھنڈک محسوس کی، شروع میں کہا کہ آگے پانی مل جائے گا، لیکن وہ دلدل کے اندر دھنس گیا۔ اللہ اللہ۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ اتنا دور چلا گیا تھا اور دلدل کے اندر دھنس گیا تھا کہ بیٹے جو ہیں وہ باہر 1-2 دن 2 دن 3 دن جتنے بھی جو ہے انہوں نے انتظار کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہوں گے۔
تو اب وہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا بٹوارا کر لیتے ہیں، وراثت تقسیم کر لیتے ہیں. تو بیٹوں کے علم میں آیا کہ جو ایک اونٹنی تھی، فربا اونٹنی تھی، اور وہ والد صاحب نے توفتاً فلاں شخص کو دے دی تھی. تو چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں یہ اونٹنی واپس کرو. اس نے واپس کر دی. لیکن جب اسے یہ ساری معلومات ملی کہ وہ اس طرح غار میں چلا گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے نیکی کی تھی، تو نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک جو ہے وہ نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اب وہ غریب شخص جو ہے وہ اپنے اس محسن کے تلاش میں نکلا، اسی غار میں پہنچا اور اندر داخل ہوا. جیسے ہی جو ہے وہ غار میں گیا، دلدل تو تھی، اور اس نے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کیا. اسے کچھ نظر نہ آیا، اندھیرا بھی تھا. تو پھر اسے سانسوں کی آواز آئی. وہ سمجھ گیا کہ جو میرا محسن ہے وہ یہیں پر ہوگا. اس نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا اور پھر باہر کھینچا، اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. جب وہ نکال کر جو ہے وہ واپس آیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ اتنے دن یہاں پر رہے ہو، آخر کیا وجہ تھی؟ 8 یا 10 دن کے بارے میں ہے. تو تمہاری کیسے جان بچی؟ تمہیں کھانا کہاں سے ملتا تھا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی تو ایک پیالہ دودھ کا جو ہے وہ میرے نزدیک آ جاتا جسے میں پی لیتا تھا. اللہ اللہ. اور 8 دن تک جو ہے یہ مجھے دودھ کا پیالہ ملتا رہا، اور آخری جو 2 دن تھے اس میں مجھے دودھ کا پیالہ نہیں ملا. اللہ اللہ. یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری بات بتائی کہ وہ اونٹنی آپ نے مجھے دی تھی، اس اونٹنی سے میں دودھ جو ہے اپنے بچوں کو، خود بھی پیتا تھا، اپنے بچوں کو بھی پلاتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی جو ہے وہ آپ کے کام آ گئی. اللہ. باقی جو نیکی ہوتی ہے آخرت میں تو رب کی رحمت سے نجات ملے گی، دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سورۃ النحل کے اندر جو 30ویں آیت ہے اس میں اس کا ایک حصہ ہے، فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بھلائی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا، اور مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور اس کی عزت و تعظیم کریں گے. اسی طرح جو ہے جلالین شریف میں بتایا گیا کہ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جہاں پر نیکیوں کا، نجات دلانے والے اعمال کا، آخرت کا فائدہ جنت تو ہے ہی، تو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ نیکیوں کا فائدہ دیتا ہے. اجر جو ہے وہ بندے کا ضائع نہیں ہوتا. تو ہمیں پھر نیک اعمال کرنے چاہیے کہ جب دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، تو یہ نادانی ہوگی کہ ہم دنیا میں نیک اعمال نہ کریں. اس دنیا میں تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہم دنیا میں جتنے نیک اعمال زیادہ کریں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی نعمتیں پائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی جو ہے وہ نعمتیں حاصل ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنے کا کتنا بڑا بینیفٹ دنیا میں ملا، کہ وہ بندہ جو بظاہر ہلاکت میں پھنس چکا تھا، دلدل میں دھسا جا رہا تھا، اللہ پاک نے کیسی اس کی غیبی مدد فرمائی. اس کو رزق بھی ملتا رہا دلدل میں، جہاں اپنی اولاد چھوڑ کر چلی گئی کہ اب شاید والد صاحب ہلاک ہو گئے، وہ چلے گئے، مال کا بٹوارا کر لیا، وہ دلدل میں پھنسا ہے، نیکی کی ہوئی کام آ رہی ہے. آج زندہ ہیں، اللہ پاک نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو جتنی ہماری حیثیت ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ہمیں خرچہ کرنا چاہیے، اور پیاری چیز خرچ کریں. قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو اپنی ہم صدقہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی، جو کم قیمت کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں، جو ہمیں پسند ہے، جو ہمیں مال اچھا لگتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو یقین مانے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور اللہ پاک کی رضا پانے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. آئیے ایک اور
اہم ترین موضوع پر اب ہم بات کریں گے۔ نیک اعمال، نجات پانے والے اعمال سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حالات اگر اچھے نہ ہوں یا ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں اور ہماری روزی کم ہو اور ہماری خواہشات اور ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر ہم پریشان رہتے ہیں، نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دیکھیں جلنے اور کڑنے سے اور عبادات کو ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے حالات تو نہیں بدل جائیں گے نا۔ حالات تو کب بدلیں گے؟ جو ابھی شاہد بھائی نے بیان کیا کہ نیکیاں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جلالین شریف سے جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ برکتیں کب ملیں گی؟ جب ہم نیک عمل کریں گے، اور اب جب ایسے کرائسس میں آتے ہیں، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا۔ جی حسینی بھائی کیا فرمائیں گے؟ قلیل روزی ہے اور مشکل وقت ہے، ٹف ٹائم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم نے سنی یہاں پر نجات دلانے والے اعمال میں سے۔ نجات دلانے والے اعمال میں سے عمل تھوڑی رزق پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ بے شک یہ چیز بھی ایک بندے کو نجات دلاتی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تھوڑے اللہ۔ عمل پر اللہ پاک اس بندے سے، اب زندگی کتنی لمبی ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے، اگر تم معمولی روزی پا کر بہت شکر کرو تو اللہ پاک تمہارے معمولی اعمال کی بہت قدر فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدیث پاک میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے گروہ کو پر عطا فرمائے گا، اللہ اللہ اللہ، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی سبحان بڑی اللہ۔ سعادت کی بات ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتوں سے کہیں گے تم کس کی امت ہو؟ تم کس کی امت ہو؟ وہ خوش نصیب جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے۔ دوسری، ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر بھی راضی رہتے تھے۔ اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہے کہ جو نجات دینے والے اعمال ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے خوش ہو جائے۔ جو اللہ پاک کے دیے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہوگا۔ جو رب کے تھوڑے رزق پر راضی رہیں گے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نہ وہ میدان محشر کا رخ کریں گے، نہ نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، نہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اندازہ کیجئے وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جو ان مراحل سے بچتے ہوئے اپنی قبروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم بھی اللہ پاک کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں۔ کبھی پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی تھوڑی روزی میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ اللہ۔ پاک ہماری تھوڑی روزی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، یا اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کتنا پیارا عمل ہے،
جو اللہ نے دے دیا اپنے فضل و کرم سے، جو ہم محنت کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اس پہ جو مل رہا ہے بس اس پہ راضی ہو جائیں. ہم قلیل رزق پر راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک قلیل اعمال پہ راضی ہو جائے گا. گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت بڑا سودا ہے. اللہ پاک، آپ نے انعام سنا، حدیث شریف سنی کہ بلا حساب جنت میں داخلہ مل رہا ہے. یار سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا دل اور ذہن عطا فرمائے. ہم مطمئن ہو جائے بس جس حال میں رب نے رکھا ہے. ہم اپنی کوششیں کریں، ایفرٹس کریں، بہتر سے بہتر کی میں کوشش کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے. لیکن جو اللہ نے دے دیا اپنے فضل و کرم سے، بعض لوگ اپنے حالات بدلنے کے لیے جب جائز ذرائع سے مال حاصل نہیں ہوتا تو ناجائز ذرائع اختیار کر لیتے ہیں. یہ منجیات سے مہلکات میں ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہلاکت اور بربادی مقدر بن جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے تیسرے مبلغ کی طرف چلتے ہیں، وقت بھی بڑا کم ہے. آخری عمل ہے، آخری عمل پہ گفتگو کریں گے. کچھ اعمال کے بارے میں تو ہم نے سنا ماشاءاللہ، اور ان کے فضائل بھی سنے. وہ ایک بڑا آسان سا عمل ہے اور وہ ہے کثرت کے ساتھ سجدے کرنا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. جب بندے کو خوشی حاصل ہو اور اللہ پاک سجدے میں بندہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب خوشی ملے تب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرے. سبحان اللہ. جب بھی کسی پریشانی سے نجات ملے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. ایک صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ تابعی بزرگ حضرت معدان بن ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، یعنی حضرت ثوبان سے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. حضرت معدان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. جب میں نے تیسری بار پوچھا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کثرت سے سجدے کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نوافل زیادہ پڑھو، تلاوت قرآن کثرت سے کرو، سجدہ شکر زیادہ کرو. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے، مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ ہے. حقوق العباد ادا کرنے سے اور کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں ہمیں کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور نوافل جب بندہ زیادہ پڑھے گا تو ظاہر ہے زیادہ سجدے کرے گا. اور مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ میں مطلب کوتاہی کی وجہ سے ہوئے، اور صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے. کبیرہ گناہ اور حقوق العباد یہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب موقع ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت بھی کرے کہ انشاءاللہ میں جب سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے قرب میں مطلب مجھے برکتیں حاصل ہوں گی قرب کی، تو انشاءاللہ اور مزید برکتیں اور مزید رحمتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دراجات بھی بلند ہوں گے اور خطائیں بھی معاف ہوں گی. اللہ پاک ہمیں سجدے زیادہ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا عمل بیان فرمایا ہمارے نوید مدنی بھائی نے. سجدے کرنا بھی اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی بھی کثرت کریں، ابھی ہی سے عملی قدم اٹھائیں
اور سجدے کرنے یعنی نوافل کی کثرت کرنے کی کوشش کریں. بزرگان دین بڑی کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے. بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں بھی نوافل ادا کرتے, رات میں بھی نوافل پڑھتے, ساری رات نفل عبادت میں گزارا کرتے تھے اور کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے. ہمیں بھی آخرت کی تیاری کے لیے اس عمل کو بھی اختیار کرنے کا ذہن ہمیں بنانا چاہیے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے, آپ سب کے صدقے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, آج کا پروگرام زندگی بہتر بنائیں, موضوع نجات دلانے والے اعمال. کچھ اعمال پر بات ہوئی, سارے اعمال کا احاطہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. کچھ اعمال پر گفتگو اور بڑی اچھی گفتگو ہمارے بزرگ مبلغین سے ہمیں سننے کو ملی. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ نجات دلانے والے اعمال کون سے ہیں. وہ اعمال ہیں جو بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابی مقدر بنتی ہے, آخرت میں بھی سرخ روئی ہوتی ہے. ہم نے جانا کہ آج کے پروگرام میں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, اور وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. اگر راستے سے کانٹا بھی اٹھایا اور اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو اذیت سے بچانا ہے, تو وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اچھی نیت نجات کا سبب بن سکتی ہے. اسی طرح کم بولنا, زبان کی حفاظت کرنا, اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جانا اور کثرت سے سجدے کرنا, یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور انسان کے درجے کو بھی بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں. یاد رکھیں, نجات کا سبب عمل کی زیادتی نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل ہو, بلکہ نجات کا سبب تو اخلاص ہے. جب دل صاف ہو, نیت خالص ہو اور بندہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے, تو یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا بن جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے نیک عمل کریں اور کثرت سے کریں, اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. زبان کی حفاظت کریں, اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائیں, اور فرض اور واجبات کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی اور سستی نہ کریں. اور خاص طور پر یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے, خاص طور پر بزرگ افراد کے لیے پیغام ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے. جتنا وقت باقی ہے اسے نیک اعمال میں گزاریں, ذکر اور عبادت کریں, صبر اور رضا میں گزاریں, تاکہ دنیا میں بھی ہم پرسکون رہ سکیں اور ہم آخرت میں بھی کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ شرکت کریں, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غفلت کیجیے, زندگی بہتر بنائیں, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, زندگی بہتر بنائیں, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کی